آج کی بعد از فجر کی اس نشست میں ہم تلاوت کلام الہی کے آداب ڈسکس کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک کلام الہی ہے۔ یہ رب العزت کا کلام ہے جو اللہ رب العزت نے بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا، اور پھر یہ پیغام ابدی و سرمدی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اس میں رشد و ہدایت ہے، اس میں دنیا و آخرت کی باتیں ہیں۔ انبیاء سابقین کے قصص ہیں، اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے ہیں۔ چونکہ اس کلام کی نسبت رب لاازل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت، اس کے آداب بھی اولو العزم ہونے چاہیے۔ عام طور پر جو آداب عام کتب کے ہوتے ہیں ان سے ہزار گنا زیادہ آداب کلام الہی کے ہیں۔ اس کے فیوزات و برکات ناقابل بیان ہیں، اور اس کے محاسن وہ ان گنت ہیں۔ میں آج کی نشست میں کچھ آداب قرآنی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک یہ بغیر وضو اس کو نہیں چھو سکتے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تم حالت پاکیزگی میں ہو تو پھر قرآن پاک کو چھو۔ اگر ممکن ہو تو تلاوت سے پہلے خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ جہاں پہ تلاوت ہو رہی ہو تو سگریٹ نوشی وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اولین کوشش یہ ہو کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو قبلہ رخ ہو کے بیٹھے۔ اور اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس سے نسبتاً اونچی جگہ پر ہو۔ اسی وجہ سے ہم رحل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس کے ادب کی ایک شکل ہے۔ اگر گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تکیہ رکھ لیا جائے تاکہ قرآن پاک تھوڑا سا اونچا رہے۔ اور احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ آپ کے پاؤں قرآن پاک سے اونچے نہ ہوں۔ چاہے قرآن پاک رکھا ہوا ہو یا پڑھ رہے ہوں، پاؤں قرآن پاک سے اونچے نہ ہوں۔ اگر ممکن ہو، بلکہ اس کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کر دیا جائے۔ چاہے وہ ایک ایک آیت، دو دو آیات آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن پاک آپ سے کہہ کیا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کے الفاظ آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ یہ الوہی پیغام ہے اللہ کی طرف سے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اقدس کے توسط سے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ہم اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ کہ اللہ نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ایک عظیم صحیفہ نازل کیا،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں لگا کر قرآن پاک ہم تک پہنچایا، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے اسرار و رموز میں گم ہونے کی کوشش نہ کریں، اس کے اسرار و رموز میں غوطہ زنی نہ کریں، تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیا جائے، چاہے وہ ایک ایک آیت ہو، اگر اللہ ہمت دے تو روزانہ کا ایک رکوع کر لیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کا اگلا ادب یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو غنا سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی ایک آواز دی ہے، اپنی ایک لے ہے، اپنی ایک سر ہے جو اللہ نے ہر ایک کو دی۔ اب دیکھیے، ہر آدمی چہار اطراف میں اذان دے رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی اذان کی لے مختلف ہے، الفاظ میں تو فرق نہیں ہے، الفاظ وہی ہیں، لے ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، سر ہر ایک کا مختلف ہے۔ اسی طرح جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو کوشش کی جائے کہ کم از کم اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کے اپنے کانوں میں سنائی دے۔ ہم جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان بھی بند، ہونٹ بھی بند، اور خالی نظروں کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ آپ کے ہونٹوں اور زبان سے لفظ ادا ہوں، اور اگر ممکن ہو تو ہلکا سا غنا بھی اس کے اندر لے کے آئے۔ وہ ایک کیفیت بناتا ہے، بندے کو ایک عجیب محبت کی وادی میں لے جاتا ہے، جہاں بندہ اس پیغام سرمدی کو اپنے اوپر اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن پاک کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی پیاری پیاری آوازوں سے قرآن پاک کو مزین کرو، قرآن پاک کو خوبصورت کرو، قرآن پاک کو سجاؤ اپنی آوازوں سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن پاک لحن عرب میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک لب و لہجہ ہمارا ہے جو پاکستانی لب و لہجہ کہہ لیجئے یا پنجابی لب و لہجہ کہہ لیجئے، اور ایک لب و لہجہ عربی کا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اس کو پڑھنے کی بھی عربی میں کوشش کی جائے، اس کا لب و لہجہ بھی عربی ہونا چاہیے۔ پھر اس کا اگلا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وہ بے ہنگم رفتار کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھا جائے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے، اس کے ایک ایک لفظ اور معنی کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک نے کہا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بڑے آرام آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت میں ڈوب کر کہ میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک کمال ہمارے پاس صحیفہ ہے کہ جس کا خالی دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کا لکھنا بھی عبادت، اور اگر کوئی یہ سارے امور نہ کر سکے تو فقط اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام انقلاب ہے، وہ صحیفہ انقلاب ہے کہ جس کی وجہ سے عالم عرب میں
جہاں گمراہی انتہا پر تھی وہاں بھی انقلاب بپا ہو گئے، وہاں بھی تبدیلیاں آ گئی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا کمال کا کلام ہے کہ اگر کوئی اسے بغیر وضو کے پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں اللہ ہر حرف کے بدلے عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی وضو کر کے پڑھ لے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی نماز میں پڑھے لیکن نماز میں بیٹھ کے پڑھے، یعنی نفلوں کی جو اکثر رکعات ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اگر نماز میں پڑھے اور وہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر اس کو ہر لفظ کے بدلے 50 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوئی نماز میں قرآن پاک کھڑے ہو کے پڑھے تو ہر لفظ کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ نوافل بھی کھڑے ہو کے پڑھے جائیں تاکہ ثواب اور اجر وہ زیادہ ملے۔ اور جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، ایسے پڑھا جائے کہ جیسے اللہ رب العزت مجھ سے کلام کر رہا ہے، اس کی ہیبت، اس کی جلالت وہ جسم پہ وارد ہو، اور بندہ اللہ رب العزت کی کبریائی میں گم ہو، اور فی زمانہ جو ہم سے نعمت چھن گئی یا چھین لی گئی وہ قرآن پاک کا سننا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک وہ سحر انگیز اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر کے سمندر چھپے ہیں۔ ایک ایک لفظ اتنا تاثیر آمیز ہے کہ جو زندگیاں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں وہ کیفیت موجود ہے کہ بڑے سے بڑے بیمار کو شفا یاب کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں اللہ رب العزت کی عطاؤں کے وہ بحر بے قرار ہیں کہ جو انسان کی اندرونی کیفیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ عالم عرب میں جتنا انقلاب بپا ہوا، جتنی وہاں معاشرے میں تبدیلی آئی، اس میں کلیدی کردار قرآن پاک کی تلاوت کا تھا، اس کی سماعت کا تھا، اور ہمیں جان بوجھ کر قرآن پاک کی اس ابدی و سرمدی نعمت سے محروم کیا گیا۔ یاد رکھیے، جتنا ادب ممکن ہو اتنا کیجیے، لیکن خدارا اپنے گھروں کو کھنڈر نہ بنائیں، قبرستان نہ بنائیں۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اجرا کیجیے، یہ دلوں کی کیفیات کو بھی تبدیل کرنے والا ہے اور گھر کے ماحول کو بھی کلیتاً تبدیل کرنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک رونا روتا ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ گھر کے اندر سے برکت اٹھ گئی۔ ارے بابا، وہ بیچارے پہلے کیسٹیں لا کے گھر کے اندر تلاوت لگایا کرتے تھے، اب آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ لگاتے تھے صبح صبح، پہلے ٹیلی ویژن پہ الگ صبح تلاوت لگا کرتی تھی، ہر گھر کے اندر سے آواز آتی تھی۔ آج وہ سب کی سب چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اپنے گھروں کو کھنڈر اور قبرستان نہ بنائیں۔ قرآن پاک اس کا سننا شروع کیجیے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ، اپنی جاب کی جگہ پہ قرآن پاک کو سننا شروع کیجیے، اور پھر برکات کا نزول دیکھیے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ قرآن پاک کی برکات کا تذکرہ میں آج کر رہا ہوں یا اس کی برکات آج وارد ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد وہ فقط قرآن پاک سن کر مسلمان ہوئے۔ لبید بن ربیعہ یہ ایک شاعر تھے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے جب سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سنی ہے، واللہ میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے کہ میں اپنے جب اشعار کو دیکھتا ہوں اور بقرہ اور آل عمران کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میرا کلام تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ ابن الدغنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عادت کیا تھی کہ تقریباً تہجد کے وقت میں فجر کی نماز سے قبل یہ جو ٹائم ہوا کرتا تھا، اس ٹائم میں حرم شریف کے اندر چلے جاتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابن الدغنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے، قرآن پاک اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا بند کر دو، ہم جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں ہم وہ توڑنا بند کر دیں گے، ہم تمہیں تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے کہ قرآن پاک اونچی آواز سے نہ پڑھو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر تم قرآن پاک پڑھتے رہے ہماری بیویاں اور ہمارے بچے وہ سارے قرآن پاک سن کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ کون نہیں جانتا، ان کو کہا جاتا تھا عالم الناس بالشعر، کہ وہ اشعار کے سمجھنے میں ید طولہ رکھتے تھے، سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اشعار کو۔ لیکن اپنی بہن سے صرف طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنی تھی، دل کی کایا پلٹی یا نہیں؟ مسلمان ہو گئے اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آج مسلمانوں کو چھپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج عمر آ گیا ہے، کھل کھلا کے نماز پڑھو۔ اتنی بڑی تبدیلی ایک دم کیسے آ گئی؟ قرآن پاک کی سماعت کر کے۔ حضرت جعفر طیار حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے، پیغام سنایا، سورہ مریم پڑھنا شروع کی، نجاشی کی آنکھیں پانی سے لبریز، آنکھیں بہنا شروع ہو گئی۔ جب تک حضرت جعفر طیار قرآن پاک پڑھتے رہے وہ روتے رہے، یہی ان کے اسلام کا سبب بنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے سخت ترین دشمن ابو جہل بھی، عمر بن وہب بھی، اور یہ سارے جتنے ٹاپ کے دشمنان اسلام تھے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قبل از فجر وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا حرم شریف میں، یہ سارے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے کہ وہ ایک لذت اور کیف ان کو ملا کرتا تھا۔ اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، دوس، وہاں کے سردار تھے اور بڑے بلند پایا شاعر تھے۔ مکہ میں آئے تو مکہ والوں کا ایک دستور تھا کہ جیسے ہی کوئی باہر سے آتا اس کو کہتے اور ہم بڑی پریشانی میں ہیں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، کوشش کرنا اس سے نہ ملنا۔ اب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ باتیں سننا شروع کی، حرم شریف تک پہنچ گئے، یہی باتیں سنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوشش کرو کہ ان کے الفاظ آپ کے کانوں میں نہ پڑے۔ تو حضرت عمر بن طفیل دوسی یہ جب حرم شریف میں تشریف لائے، انہوں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، لوگوں نے اتنا ان کو کہا کہ کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے۔
لیکن جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلاوت شروع کی، کچھ الفاظ کانوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ عام نہیں ہیں، میں کوئی عام بندہ ہوں کہ کلام میں تمیز نہ کر سکوں؟ میں اپنے علاقے کا شاعر ہوں اور زبان دانی کا ماہر ہوں، مجھ سے الفاظ کا ہیر پھیر کہاں چھپ سکتا ہے؟ کیا میں الفاظ کے ہیر پھیر کو نہیں جانتا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب عبادات کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف چلے، یہ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آقا گھر کے اندر گئے تو پیچھے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ عمرو بن طفیل۔ اچھا، دوست قبیلہ سے؟ جی جی، مجھے یہ کہا گیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی۔ اچھا بتائیں تو صحیح آپ کا کلام کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بٹھا لیا۔ آقا نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی تو حضرت عمرو بن طفیل دوسی روتے جا رہے ہیں اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، میری بات سنی جاتی ہے، مجھے کچھ نشانیاں عطا فرمائیں کہ میں قبیلہ دوست میں جا کے لوگوں کو دین کی تعلیم کروں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نشانی دے دی، جب آپ اپنے قبیلے میں پہنچیں گے آپ کو نشانی مل جائے گی۔ جیسے ہی اپنے قبیلے میں پہنچے، ایک دم چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، لوگ کہیں گے کہ یہ دوغلا پن ہے، کچھ انہوں نے کر لیا ہے، اے اللہ اس نشانی کو تبدیل کر دے۔ وہ فوراً چمکتی ہوئی روشنی ان کی لاٹھی کے اندر آ گئی کہ یہ نشانی مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے بھیجی۔ جا کے قبیلے والوں کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ والد اور والدہ مسلمان ہوئے، بس واپس آ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نشانی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی، ان ظالموں نے میری بات نہیں سنی، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور یوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، عمرو بن طفیل کے پورے قبیلے کو ہدایت دے، پورے قبیلے کو ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور جب غزوہ طائف ہوا تو سب سے آگے قبیلہ دوست تھا۔ اور پتہ ہے قبیلہ دوست میں سے کون سا ہیرا مسلمانوں کو ملا؟ جس نے ساری احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کی دعا اس طرح قبول ہوئی۔ تو میرے عزیز، قرآن پاک کی سماعت اور قرآن پاک کا سننا یہ دلوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خدا را اپنے گھروں کو کھنڈر اور ویران نہ کرو، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کو رواج دو، برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی عطاؤں کا ذریعہ ہے۔ ہم نے بس وہ فتاوی جات کی روشنی میں آ کے تو سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی آیات کو رواج دو، سورتیں لگاؤ، سورہ یاسین گھر کے اندر لگائیں، سورہ بقرہ لگائیں، الرحمن کی تلاوت کریں۔ کچھ بھی ہو، قرآن پاک آپ کے گھروں کے اندر سے اس کی آوازیں گونجنی چاہیے۔ قرآن پاک کے سننے کا شغف رکھیں۔ یہ جو ہم تراویح میں سنتے ہیں، قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر اور ادھر، یہ کیفیات ہی اس طرح کی ہیں کہ جو دلوں کو تبدیل کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔